آج فروری کی 6 تاریخ ہے اور اس وقت تقریباً 4 بج چکے ہیں اسلام آباد کے وقت کے مطابق، جب میں آپ یہ ولاگ کر رہا ہوں۔ اور ایک افسوسناک خبر جس پہ یہ ولاگ کرنا ہے کہ اسلام آباد کی ایک امام بارگاہ میں خودکش حملہ ہوا ہے، اور اس میں بہت ہی ہمیں تشویشناک اطلاعات مل رہی ہیں ابھی تک جو ہے سچویشن، وہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اور یہ حملہ اس وقت ہوا ہے اسلام آباد میں جب ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ 2 دن کے دورے پہ وہ آئے ہوئے تھے، ان کا دورہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور ان کو بہت سارے پاکستان کے معاہدے ان کے ساتھ سائن ہوئے ہیں، انہیں آج نشان پاکستان بھی دیا گیا ہے۔ اور اس سے 2 دن پہلے ہی قازقستان کے صدر کا پاکستان کا دورہ ہوا تھا، اور اس پہ بھی بہت سارے معاہدے پہ دستخط ہوئے تھے۔ اور اس سے ایک دن پہلے لیبیا کے آرمی چیف، اور اس سے ایک دن پہلے ترکیہ کے آرمی چیف پاکستان کے دورے پہ تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اہم دورے ہو رہے ہیں، پاکستان کے اہم شخصیتیں انٹرنیشنل گلوبل لیول پہ وہ پاکستان آ رہی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، اکٹھا کام کرنے کے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ملک لگتا ہے کہ ایک بہتر سمت میں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لاہور میں بسنت ہو رہی ہے، پنجاب پورا سیلیبریٹ کر رہا ہے، سندھ میں لاہور کی جو بسنت ہے اس کے چرچے ہیں، سندھ کے لوگ بھی اور کراچی کے لوگ بھی یہ خوشیاں اسی طرح منانا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان اپنے آپ کو ایک نارمل اسٹیٹ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، اپنے ملک کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے، اور اس دوران جبکہ اسلام آباد میں سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے، اور میں نے جتنے آپ کو دورے بتائے ہیں سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے یہاں پہ، لیکن اس کے باوجود بھی ایک خودکش بمبار داخل ہوا اسلام آباد۔ یہ بالکل اسلام آباد کا شہر نہیں ہے، اسلام آباد سے باہر ایک آپ سمجھ لیں قصبہ ہے ترلائی کلاں، لیکن اسلام آباد کے قریب ہی ہے اور اسلام آباد ہی کہلاتا ہے۔ اور وہاں پہ یہ خودکش بمبار آج نماز جمعہ کے دوران، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے، جو طالبان ہے، اور جن میں سے ایک طالب جو سوابی کا ایس ایچ او ہے، وہ جس طرح کی اس کی زبان تھی، جو اس کے خیالات ہیں، اور اس نے اپنی ڈی پی پہ جو تصویریں لگائی ہوئی ہیں طالبان دہشت گردوں کی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اندر یہ زہر اور یہ نفرت کس حد تک سرایت کر چکی ہے پچھلے کئی سالوں سے، انتہا پسندی کتنی بڑھ گئی ہے۔ اور جب پاکستان نارملائز ہونے کی کوشش کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیرونی دورے ہو رہے ہیں، پاکستان اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک نارمل اسٹیٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے، بسنت منائی جا رہی ہے، خوشی کے یہ مواقع اور یہ نارمل ہوتی صورتحال لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ اور لوگ کون ہیں؟ لوگ وہ ہیں جو آپ کے دشمن ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں، جس کا میں نے ایک ذکر کیا، انتہا پسند جو لوگ ہیں، اور وہ بہت عہدوں پہ ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ زہر جو میں نے آپ کو بتایا انتہا پسندی کا بہت نیچے لیول تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی طاقتیں ہیں، جس میں را ہے، موساد ہے، اور امریکہ کا اسلحہ اور امریکہ کا پیسہ ہے، جو ان طالبان دہشت گردوں کو مل رہا ہے۔ ابھی بھی امریکہ کی سینٹ نے ایک بل تو پاس کیا ہے طالبان دہشت گردوں کی امداد روکنے کا، لیکن ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ $40 ملین ہر ہفتے ان طالبان دہشت گردوں کو امریکہ کی طرف سے ملتے ہیں، اور وہ اس کے ذریعے وہ پیسہ خرچ کر کے، اور امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے وہ استعمال کر کے پاکستان کے اندر مسلسل دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ 200 کے قریب دہشت گرد بلوچستان میں پچھلے 3 دنوں میں پاکستان نے مارے ہیں۔ 27 دہشت گرد کے پی میں کل رات کو اور کل دن کو جو آپریشن ہوا ہے اس میں پاکستان نے مارے ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ دہشت گرد ایک خودکش حملہ آور وہاں پہنچا۔ اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق گیٹ پہ فائرنگ کی پہلے اس نے، اور ایک گارڈ کو زخمی کیا، دوسرے گارڈ کو نے، اور پھر اس کے بعد دوسرے گارڈ نے فائرنگ کی تو وہ بھاگا اندر کی طرف کراس کر کے بیریئر کو، اور وہاں سے 15-20 میٹر کا فاصلہ ہے مین گیٹ سے، جو امام بارگاہ کی مرکزی بلڈنگ ہے، اس میں جمعے کی نماز ہو رہی تھی، دوسری رکعت تھی، اور اس نے پچھلی جو 2 صفحے ہیں اس میں جا کے اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا، اور اس کے نتیجے میں اب تک 15 جو نمازی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 60 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ یہ نمبر بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ ابھی 2 گھنٹے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، 1.5-2 گھنٹے پہلے۔ اور پھر اس کے بعد
तमाम इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज़ कर दी गई है। इस्लामाबाद में पूरे में इमरजेंसी नाफिज़ कर दी है सिक्योरिटी के हवाले से, और ज़ख्मी मुसलसल लाए जा रहे हैं पिंडी और इस्लामाबाद के तमाम हॉस्पिटल्स में। सबसे ज़्यादा ज़ख्मी पिम्स हॉस्पिटल में लाए गए, जो मरकज़ी हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का। वहाँ पे वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी भी पहुँचे हैं, और वहाँ पे जो लवाहिकीन थे, उन लोगों के जो शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, उन्होंने नारेबाज़ी की, धक्कम पेल हुई है। तलाल चौधरी जो वज़ीर ममलकत बराए दाखिला हैं, उनको धिक्के भी दिए हैं लोगों ने, और उनके ऊपर आवाज़ें कसी हैं, और उन पे तनकीद की है। तो उसकी वजह ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है वो है। और इसमें ये देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद पुलिस जो इन हाई प्रोफाइल विजिट्स की वजह से बहुत हाई अलर्ट पे रही है पिछले कुछ दिनों में, और अच्छी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है। दौरे बिल्कुल पुरसकून हुए हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर भी महफूज, कज़ाकिस्तान के सदर और उनका डेलीगेशन, तमाम लोग, वहाँ कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद का जो मरकज़ी इलाका है वो बिल्कुल महफूज है, लेकिन ये साइड लाइन पे वो गए हैं क्योंकि अंदर सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। लेकिन इसके बावजूद भी उस इमाम बारगाह की सिक्योरिटी पे तवज्जो देने की ज़रूरत थी या नहीं थी, ये आईजी पुलिस इस्लामाबाद जो हैं, जिनके एक कज़न वो भी ज़ख्मी हुए हैं इसी हमले में, वो भी नमाज़ पढ़ने इसी इमाम बारगाह में गए हुए थे। तो मेरा ख़्याल है कि वक्त आ गया है कि इस्लामाबाद की, जिस तरह लाहौर के आईजी को तब्दील किया गया, इस्लामाबाद के आईजी को भी तब्दील किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दूसरा खुदकुश धमाका है जो इस्लामाबाद के अंदर पिछले 2 महीनों में हुआ है। पहला धमाका तो इस्लामाबाद कचहरी में, इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, मेन इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद कचहरी के अंदर, और उसकी ज़िम्मेदारी भी टीटीपी ने ली थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है। और मुझे जो इत्तलात मिली हैं उसके मुताबिक इस्लामाबाद की पुलिस कुछ ऐसी ड्यूटीज़ भी आज सर अंजाम देती रही हैं जहाँ से उन्हें तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ़ प्रोटोकॉल था। अपने एक बेटी भरा कर जिसकी ट्रांसफ़र हुई है अभी हाल ही में लाहौर से इस्लामाबाद, उसके लिए घर की तलाश में हैं, और उसके लिए ख़ैर ये एक बात ऐसी है कि मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। सिचुएशन इस वक़्त अच्छी नहीं है, अफ़सुर्दा है, क्योंकि एक कौम खुश हो रही थी पाकिस्तान की, एक-दूसरे से मज़ाक कर रहे थे, हँस-खेल रहे थे। तमाम शहर बड़े-बड़े, पेशावर है, कराची है, कोयटा है, लाहौर है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, एक-दूसरे पे मज़ाक उड़ा रहे थे क्योंकि लाहौर में बसंत हो रही थी, जिसका बहुत मुस्बत असर पूरे पाकिस्तान पे हुआ था, और पूरा पाकिस्तान ये चाह रहा था कि जैसा लाहौर बन रहा है हम भी वैसे ही बने। उस दौरान आज जो पहला दिन है बसंत का, तो ये इस्लामाबाद में ये खुदकुश धमाका हुआ है। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है, और इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें जो ज़ायनिस्ट हैं, जो हिंदुत्व नज़रिया है, और उसके ऊपर जो तालिबान चल रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मासूम बच्चों को मार रहे हैं, और इसका नाम वो इस्लाम का लेते हैं, लेकिन उनका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। इनका ताल्लुक सिर्फ़ डॉलर से है, सिर्फ़ पैसे से है। ये पैसे के पुजारी हैं। ये उस सैटेनिक कल्ट के मेंबर हैं जो ज़ायनिस्ट और इल्यूमिनाटी और जितनी भी साजिशी थ्योरियाँ यहाँ पे घड़ी जाती थी, और एप्स्टीन फाइल से वो साजिशी थ्योरियाँ सच साबित हो रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मकसद है इस सारे इन फ्री मेसन्स का और ज़ायनिस्ट का, वो ये है कि इंतशार रहे। तो जो सियासी जमात, जो सियासी लीडर, जो ग्रुप वो इंतशार फैलाने की कोशिश करे, इंतशार फैलाए अपने मुआशरे के अंदर, आप समझ लें कि उसके डांडे कहीं न कहीं से ज़ायनिज़्म से मिलते हैं, क्योंकि ज़ायनिज़्म का मकसद ये है कि आपने इंतशार फैलाना है और मुआशरों को अनरेस्ट रखना है, मुल्कों में अनरेस्ट रखना है, ताकि वो कभी भी खुशहाल ना हो सकें, वो मिडल पावर ना बन सकें, वो अपने आप को बेहतर ना कर सकें एक सोसाइटी के तौर पे, और ये हो रहा है। और इनके अफ़सोस इस बात का है कि हमारे अपने लोग जो हैं, जो इस्लाम का नाम लेते हैं, जो हुलिया रखते हैं मुसलमानों जैसा, जिसका मैं एक मिसाल दी है, एसएचओ जो है स्वाबी का, जिसका अब तबादला कर दिया गया है। वो एक अच्छी खबर तीसरी ये आई थी कि कल एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई है पेशावर में, उसमें वफाक ने और सूबे ने ये फैसला किया था कि हम इकट्ठे होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। तो एक बयानिए को ये चोट पड़ी है, इन तालिबान इंतहा पसंद दहशतगर्द हैं, ये तालिबान भी नहीं है, ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने मुसलमानों का हुलिया बनाया हुआ है, गरीब के बच्चे को पकड़ के खुदकुश बम्बार बनाते हैं, और ख़ुद इनके अपने बच्चे गल्फ़ के ममालिक में और यूरोपियन ममालिक में याशी करते हैं। बीएलए भी यही कर रही है, और वहाँ से मोहम्मद हमज़ा शफ़क़ात जो डीसी थे, और फिर अब वो वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उसमें उन्होंने जितनी दर्दनाक स्टोरी लिखी है आज, वो पढ़ के मेरे तो आंखों में आंसू आ गए कि वहाँ एक मुफ्ती थे एफसी की, जो वहाँ मस्जिद थी, उसमें इमाम थे, और उनके घर पे हमला किया,
ان دہشت گردوں نے بیا لے کے جن کو زائنسٹ سپورٹ کر رہے ہیں، جن کو را سپورٹ کر رہی ہے، موساد سپورٹ کر رہی ہے، اسرائیل اور انڈیا جن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس گھر میں ان کے بچے تھے، ان کی بیوی تھی، ان کے ماں باپ تھے بوڑھے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے بچے کو، ایک کو چھوٹے 4 سال کے عمر کے بچے کو سوٹ کیس میں بند کر دیا اور اسے نصیحت کی کہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی آواز سنو، تم نے اپنی آواز نہیں نکالنی. اس کی جان بچانے کی انہوں نے کوشش کی. اور پھر ان دہشت گردوں نے بھی لے کے، جس کو ماہرنگ بلوچ سپورٹ کرتی ہے اور جس کو بہت سارے اور لوگ سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے، انہوں نے اس مفتی کو بھی شہید کر دیا، اس کی بیوی کو بھی شہید کر دیا، عورت وہ تھی، اور پھر اس کے دوسری ساری فیملی کو شہید کر دیا، اس کے ماں باپ کو بھی شہید کر دیا. اور وہ 4 سال کا بچہ اس سوٹ کیس میں 2 دن بند رہا اور وہاں سے وہ باہر نہیں نکل سکا. وہ بولا نہیں، وہ رویا نہیں، کیونکہ اس کے باپ نے اس کو نصیحت کی تھی. اور پھر وہ جب سیکورٹی کے لوگ وہاں گئے تو انہوں نے وہاں سے اس بچے کو سوٹ کیس میں سے نکالا تو پتہ چلا کہ وہ بچہ زندہ ہے اور وہ بچہ بول نہیں سکتا. وہ خوف زدہ اتنا ہو گیا، وہ ایک ٹراما میں ہے کہ اب وہ شاید ساری عمر اس ٹراما میں سے باہر نہیں نکل سکے گا. تو سوچے کتنے ظالم لوگ ہیں یہ دوسروں پہ ظلم کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. تو کیا کوئی مظلوم اتنا ہو سکتا ہے؟ شکایتیں کس کو نہیں ہیں اس ملک میں؟ مجھے شکایتیں نہیں ہیں اس نظام سے، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے، اس ملک کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس سے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ میں بندوق اٹھا کے بچوں کو مارنا شروع کر دوں، عورتوں کو مارنا شروع کر دوں، یا میں ایک پرامن طریقے سے ایک آئین اور قانون کے مطابق اپنی جدوجہد جاری رکھوں اور کوشش کروں کہ اس معاشرے کو، اس حکومت کے طرز سیاست کو یا طرز گورننس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں، تنقید کروں ایک دائرے میں رہ کے. تو مہذب معاشرے تو ایسے کرتے ہیں. ہمارے مذہب نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے. ہمارے مذہب نے تو یہ نہیں سکھایا. ہمارے مذہب میں انتشار اور تشدد انہوں نے پھیلایا جو دشمن کے ایجنٹ تھے. آپ خلفائے راشدین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور آج تک وہی لوگ تشدد کے راستے پہ چلے ہیں جو فسادی تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ فساد ڈالیں گے اس ملک میں، ان کے حلیے مسلمانوں جیسے ہوں گے، لیکن یہ فساد پھیلائیں گے اور یہی کچھ ہو رہا ہے. اس کا ایک علاج ہے ان کا، اور وہ ہے کہ ان کو کچل دیا جائے، ان کے خلاف جنگ کی جائے. اور جنگ تبھی ہوگی جب سب ایک پیج پہ ہوں گے. تو ایک پیج پہ آنا بہت ضروری ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں وہ ایک پیج پہ لگتا ہے کہ آ رہی ہے. کیا یہ اس پہ دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے؟ یہ بات آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گی. لیکن ہمیں اپنے انتظامی معاملات کو بہتر کرنا پڑے گا. اسلام آباد میں سیکورٹی کی یہ 2 لیبس ہوئے ہیں، اس پہ پولیس کے جو ہیڈ ہیں ان کو جواب دہ ہونا چاہیے، وزیر داخلہ کو جواب دہ ہونا چاہیے، دونوں وزرائے داخلہ کو جواب دینا چاہیے، محسن نقوی کو بھی اور طلال چودھری کو بھی، کہ یہ لیبس کیوں ہوا. اور جبکہ اس وقت پاکستان میں اتنے ہائی پروفائل وی وی آئی پی وزٹس ہو رہے ہیں، اس دوران یہ سیکورٹی لیبس کیوں ہوا؟ یہ ذمہ داری ہے وزارت داخلہ کی، اور اس پہ ہیڈ مسٹ رول. اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے اور مٹی پاتے رہیں گے تو پھر ہم ترقی نہیں کر پائیں گے، ہم مڈل پاور نہیں بن سکیں گے. تو یہ مشکل فیصلے اتنے بھی مشکل نہیں ہوتے، لیکن یہ کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. تو اس افسوسناک صورتحال پہ جس پہ پاکستانیوں کا تمام کا دل افسردہ ہے، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی ہاری بلوچستان میں اور اسلام آباد میں، خیبر پختونخوا میں. اور امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ کرے گی اور مزید بہتری لائے گی اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں، اور ایک مربوط پالیسی بنا کے اس پہ مستقل عمل کیا جائے گا آنے والے تمام وقت کے لیے. اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اچھے بچے ہیں اور ہمارے برے بچے ہیں، پھر پالیسی بدلی نہیں جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.